کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف خفیہ منصوبہ بنایا ہو لیکن آخری لمحے میں ساری بازی پلٹ گئی ہو؟ ذرا تصور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دن بدن پھیل رہی تھی، لوگ حق کو پہچاننے لگے تھے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل حسد، غرور اور نفرت سے بھر چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں خطرناک منصوبہ تیار ہوا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس نبی کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں اس نبی کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان منصوبے بناتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن بعض مذہبی سرداروں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد بھڑک اٹھا، انہوں نے حق قبول کرنے کی بجائے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا، لیکن اسی وقت قرآن ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو ہر زمانے کے مظلوم کے دل کو سکون دیتا ہے، اور اللہ نے بھی تدبیریں فرمائیں۔ یعنی انسان چاہے کتنی ہی بڑی چال چل لے، اگر اللہ کسی بندے کی حفاظت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کی سازش کو انہی پر الٹ دیا، نہ کہ انسانوں والے دھوکے کے معنی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا میتھڈ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کا ایسا جواب دیا کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابھی پورا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اگلی آیت میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح محفوظ فرمایا۔ یہ قرآن کا انداز ہے، پہلے تجسس پیدا کرتا ہے، پھر مرحلہ وار حقیقت بیان کرتا ہے۔ آج کی آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ آیت صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جب لوگ اب کے خلاف سازش کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حسد اور ظلم وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں، لیکن انجام حق ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں منصوبہ ضرور بنانا چاہیے، لیکن اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ دنیا کی طاقتیں محدود ہیں،